جو مال حرام کھا کے جسم پروان چڑھتا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے آنے کے ساتھ ہی اس کے سینکڑوں رشتے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کسی کا وہ بھائی ہوتا ہے، کسی کا بیٹا، کسی کا بھتیجا، کسی کی بھتیجی، کسی کا بھانجا، کسی کی بھانجی۔ بندے کی پیدائش کے ساتھ کئی رشتے جڑ جاتے ہیں۔ ان تمام رشتوں میں ایک رشتہ ایسا ہے کہ جس رشتے کی اتنی تقدیس ہے، اتنی عزت ہے، اتنا احترام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت بتانے کے لیے اپنے نبیوں پہ وحی فرمائی کہ اے میرے انبیاء، اپنی اپنی امت کو اس رشتے کی اہمیت اجاگر کرو۔ میری توحید کے بعد ان لوگوں کو بتاؤ کہ وہ اپنے والدین کی فرما برداری کریں، ان کے ساتھ نیکی کریں۔ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سوچ کے سمجھ کے فہم کے ساتھ پڑھیں تو قرآن کے 3 حکم ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی اگر ایک حکم پورا کریں گے تو دوسرا ہر صورت کریں گے، اور وہ تینوں حکم اکٹھے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز وہ عبادت کے جس کا تعلق خالصتاً اللہ کے ساتھ ہے، اور زکوٰۃ وہ عبادت کے جس کا تعلق عبادت رب کی ہے لیکن اس کا تعلق اس کی مخلوق کے ساتھ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کی نماز بھی کوئی نہیں۔ یہ لازم و ملزوم ہے، یعنی ایک حکم کے ساتھ دوسرا فرض ہے، جڑا ہوا ہے، اس کے جدا کرنے سے وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اس نے نماز پڑھی بھی تو اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے ایک فرض کو تسلیم کیا، دوسرے فرض کا انکار کیا۔ مال حرام کھایا، جب زکوٰۃ نہیں دی تو جو مال حرام کھا کے جسم پروان چڑھتا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس نے زکوٰۃ دی اور نماز نہیں قائم کی اس شخص کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ پہلا حکم ہے۔ دوسرا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی اس کی اطاعت خداوندی بھی قبول نہیں ہے، اور جس نے صرف رسول اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی، اس کی اطاعت رسول بھی کوئی نہیں۔ یہ بھی لازم و ملزوم ہے۔ نہ اطاعت رسول اطاعت خدا سے جدا ہے، اور نہ اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت سے جدا ہے۔ دونوں کی اطاعت کریں گے تو دونوں کی اطاعت ہوگی۔ ایک کی فرما برداری چھوڑیں گے دوسرے کی کریں گے، دونوں کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تیسرا حکم فرمایا انشکر لی ولوالدیک، اے بندے میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر۔ یہ تیسرا حکم ہے، میرا بھی شاکر ہو جا اور اپنے ماں باپ کا بھی شاکر ہو جا۔ اگر انسان صرف رب کا شاکر ہے، ماں باپ کا شاکر نہیں ہے، اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ اور جو صرف ماں باپ کا شاکر ہے، اللہ کا نہیں ہے، اس نے ماں باپ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ 3 حکم قرآن میں ایسے ہیں کہ ایک کے اوپر عمل تب ہوگا جب دوسرے پہ بھی عمل کریں گے، اکٹھے جڑے ہوئے۔ آپ کو تیسرے حکم کی تشریح سمجھانی ہے کہ اللہ کا شکر اور ساتھ والدین کا شکر۔ اللہ کا شکر اس بات پر اس نے پیدا کیا، ماں باپ کا شکر اس بات پر انہوں نے پروان چڑھایا۔ اللہ کا شکر اس بات پر کہ اس نے عقل دی، ماں باپ کا شکر اس بات پر کہ انہوں نے تربیت کی۔ اللہ کا شکر اس بات پر کہ اس نے کائنات میں رنگ برنگا رزق اگایا، ماں باپ کا شکر اس بات پر کہ انہوں نے حلال کما کر ہماری رگوں میں اتارا۔ اللہ کا شکر اس بات پر کہ اس نے نعمتیں پیدا کی، ماں باپ کا شکر اس بات پر کہ انہوں نے وہ نعمتیں ہم پر نچھاور کی۔ تو جس نے رب کا شکر ادا کیا اس نے والدین کا شکر ادا کیا، اور جس نے والدین کا شکر ادا کیا اس نے رب کا شکر ادا کیا۔